ایک مرتبہ ایک غریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، میری مدد فرمائے۔ آپ نے فوری سے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا تو وہاں پر ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لے جا، یہ تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ نوازتے ہیں، نوازتے ہیں۔ میں اپنی بات خود کیوں نہ عرض کروں آپ سے کہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ سال قبل بالکل حلق میرا بند، مسلسل 4 بیانات ہوتے تھے، 4 بیانات روزانہ، نعتیں پڑھنا ہے، مختلف لوگوں سے گفتگو بات چیت، اس کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا کہ حلق بیٹھ گیا اور بالکل آواز نہیں آتی، نام و نشان پر میری آواز نہیں، جیسے میں گونگا ہوں۔ اور لکھ کر بتاتا، کچھ بھی پوچھنا ہو، پھر وہ اگر کچھ کہتے تو پھر میں سن لیتا۔ اس طرح سے سب سے بات چیت چل رہی تھی۔ میں شہر کے ڈاکٹرز کو بتایا، میں اپنا مرض بتایا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بتایا، حلق کے، ENT کے، بڑی کوششیں کی ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، لیکن کامیابی نہ ملی، ناکام رہے ڈاکٹر۔ پھر کہا کہ ایک ہی علاج ہے، آپریشن۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے دستخط کر دینا ہے، اور اس بات پر دستخط کرنا ہے کہ آپریشن کے بعد اگر بات چیت مائی ہمیشہ کے لیے چلی جائے، حلق ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، گفتگو نہ ہو، تو آپ خود اس پہ ریسپانسبل رہیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے چیز پر دستخط نہیں کروں گا، یہ دواخانے میں میرا علاج نہیں ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا تیسرا کسی دواخانے میں بھی علاج نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کسی اور کا کام نہیں کرتا ہوں۔ آدمی جہاں کا نوکر ہے وہیں پر تو سیٹ کو پوچھتا ہے، تو کمپنی میں کام کرتے ہیں انہی کو کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری کرے۔ میں نے کہا کہ میں کام کس کا کر رہا ہوں؟ میں کام غریب نواز کے مشن پر کر رہا ہوں۔ میں کیوں یہاں کے ڈاکٹروں سے جا کر اپنے علاج کے لیے گو؟ میں سیدھا چلا، میں بریلی چلا، بریلی کی بارگاہ میں حاضر دیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہاں سے سیدھا پہنچا اجمیر معلیٰ، اور رات کا آخری پہر تھا، میں بارگاہ غریب نواز میں تھا، اور میں پھر رو رو کر منقبت پڑھنا چاہا تو میرے حلق نے ساتھ نہیں دیا، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں بھی تو تمہارے در کا مانگتا ہوں، میں بھی تو تمہارے آستانے پر حاضر ہوں۔ اے خواجہ میری بھی جھولی بھر دے، میرا بھی حلق کا مرض دور کر دے۔ میں گونگا بننا نہیں چاہتا، میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تبلیغ اسلام چاہتا ہوں۔ آپ میری مدد فرمائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، خواجہ کا وسیلہ لیتا رہا، بس کیا تھا، وہاں سے کسی نے لا کر مجھے سندل پیش کر دیا۔ الحمدللہ میں سمجھ گیا کہ میرا علاج اسی کے اندر ہے۔ وہ سندل لیا، حلق میں جہاں پر گٹا تھا وہاں پر انگوٹھے سے لگانا تھا کہ چکٹ پانی پورا منہ سے نکلتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا مرض دفع ہو گیا، ختم ہو گیا مرض۔ اور آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج بھی خواجہ ہند کی ترانے گاتا ہوں، انہی کے نغمے پڑھتا ہوں۔